السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری ٹیم کی طرف سے جی یقیناً آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے, الحمدللہ رب العالمین. جناب علی, کیسی یہ جگہ, یہ ہو کیا رہا ہے ویسے ایک کے بعد ایک جگہ کیسی آ رہی ہیں؟ ہمیشہ ہی ویسے ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یہ لاسٹ ٹائم مسلسل 2 مہینے میں ہماری آپ کی یہی بات ہو رہی ہے کہ آج کل کچھ زیادہ ہی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی شکایتیں اتنی آ رہی ہیں. جگہ ایک وہ وتھ لوکیشن کہ یہاں پر یہ معاملات ہیں, فیملیز بہت ڈسٹرب ہیں, باباؤں کی درگاہوں پہ, مزارات پہ, درباروں پہ بڑا رش ہے اور جگہ جگہ آپ اشتہارات دیکھ رہے ہیں. جی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لوگ اس طرف کیوں کنورٹ ہو گئے. شاید دور آخر ہے اس وجہ سے. ایک تو جی قیامت تو آنی ہی ہے, پھر دوسرا دادا سردیوں میں اضافہ ہوتا ہے نا ان معاملات میں. ہم نے یہی تو تجربہ رہا ہے. لوگوں کا بھی اضافہ ہو گیا. وہی کہ جی راتیں لمبی ہوتی ہیں. آپ کی بات درست ہے, سب سے اوپر رکھتا ہوں میں کہ ان جو غیر مرئی مخلوق ہے سردیوں میں سناٹے کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے واضح طور پہ ہوتی ہیں واقعات ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کا ہجوم کیوں نظر آ رہا ہے میرے کو؟ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے معاملات میں پڑھتے ہیں تو زیادہ تر پاس تو نہیں ہوتے نا, زیادہ تر کے تو دماغ پلٹتے ہیں, اثرات الٹے آتے ہیں. جو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا کہا تھا وہ گدو بندر پاگل خانے کے ڈاکٹر نے کہ جس سردیوں میں کرونک پیشنٹس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں مطلب کرونک پیشنٹ وہ والے جن کے دماغ پلٹ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. خشکی کی وجہ سے نا صاحب بھائی, خشکی کی وجہ سے یہ جو عمل کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور یہ جو اتنی فیملیاں خراب ہو رہی ہیں, جگہیں خراب ہو رہی ہیں, یہ کیا چیز؟ شارٹ کٹ سر. آج کے دور میں ہر بندے کو شارٹ کٹ چاہیے. مجھے بھی کچھ ایسا ہی سمجھ آیا تھا کہ شارٹ کٹ, اور پھر بہت سارے آپشنز دیے بھی جا رہے ہیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, ہم بھی میڈیا میں ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ دکھایا وہی جاتا ہے دنیا کو جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح جو شارٹ کٹس کی آج ایک مارکیٹ پھیلی ہوئی ہے نا, اور آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, کتابیں دیکھ لیں, ایسے واقعات دیکھ لیں کہ یہ کر لو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو یہ ہو جائے گا, اتنے پیسے دو یہ ہو جائے گا. تو پھر اس کے جی شارٹ کٹس کے نقصانات ہیں. تو سر وہ بھی تو پیسے لگاتے ہیں نا یار. سر میں کیسے شیئر نہیں کرتا کہ وہ عمل کرواتے ہیں, جادو کرواتے ہیں پیسے لگا کے. ایک میں کہتا تو ہوں کہ غصے میں آپ کی عقل کام نہیں کرتی نا, نفرت میں, ضد میں. آپ صحیح فیصلہ تو دور کی بات ہے, آپ غلط فیصلہ ہی رکھیں. اس لیے کہتے ہیں غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو, خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو. انسان پھول کے وعدہ کر لیتا ہے, اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو, غلط ہی ہوتا ہے ہمیشہ, شیطان بہکوا دیتا ہے. اللہ بچائے جی, اللہ پاک ہمیں بس یاد رکھنے کی توفیق دے. سر تسی میرے خیال کتے ہور پاسے لے گئے گل, غصہ ہے تو کسی گل دا نہیں یار, غصے کی گل ہی نہیں ہے. بڑے کیسز میرے پاس آئے یار, گھر خراب ہو گیا اور سارے معاملات بگڑ گئے. تو صاحب کیوں آخر کیوں یار؟ میرے کو اگر جیلسی ہے تو میں آپ سے زیادہ محنت نہیں کروں یار. شکر ادا کریں اس توفیق پہ, سمجھ پہ. فرماتے ہیں سمجھ بڑی دین ہے. اور جی جادو کرنا کروانا یہ آپشن نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. کچھ ہو جائے یہ نہیں کرنا, سوچنا بھی نہیں ہے, خیال بھی نہ ہے اس کا. بڑے بڑے معاملے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندے کے ساتھ معاملات ہیں. ہم ہمارے سینئرز, میں آپ کو کیا بتاؤں, اور ہر جگہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے خاندانوں میں. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, ضد اور انا جب آتی ہے نا, اور ویسے آپ کچھ کر نہیں پاتے, تو شیطان جو ہے نا وہ آپ سے چھپ کے ایسے وار کروانے جو ہوتے ہیں نا. کیونکہ اب تک آپ جتنی جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں نا, میرے خیال سے ساری کی ساری جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو کیس آپ بتا رہے ہیں, یہ جو جگہ ہے یہاں پانی نہیں آ رہا یار. اور بتا رہے ہیں وہ 2-3 لوگوں کو لے کر آئے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کچھ کر لو, نہیں ہونی. وہ لائنیں بھی ڈال دی انہوں نے, کہہ رہے آباد ہی نہیں ہونی یہ جگہ. جان اتنا کچھ کر دیا, موٹریں نہیں چلیں گی, پانی نہیں ہوگا, کہاں سے زراعت کام کرے گی بھائی جان؟ کون آئے گا کام کرنے؟ عجیب معاملہ ہے جی. 9-10 الیکٹریشنز کو, پلمبرز کو چیک کروا لی, موٹریں بدل لی, ہر چیز کا کام کر لیا. سب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جی کیا مسئلہ ہے یہاں پر. لائنیں بھی نہیں ڈال دی, سب کچھ کر دیا, 10 لوگ بدل دیے. وہ کہتے ہیں بھائی اب وہ تنگ آ کے نا کسی نے یہی کہا کہ جی آپ چیک کروا لیں, کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. پانی ہے, موٹریں بار بار بدل رہے ہیں, الیکٹریسٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آس پاس آ رہا ہے, پڑوس میں آ رہا ہے, ادھر آ رہا ہے, ہر جگہ آ رہا ہے. یہاں کہتے ہیں کہ جی کوئی اور چکر ہے. خیر جی انہوں نے بلایا ہے صاحب ان لوگوں کو, انہوں نے اپنی پڑھائیاں کی, عمل کیا, کوشش کی جانے کی. کہتے ہیں جگہ کو چھوڑ دو, یہاں نہیں ہونا کام.
اور 2-3 سال ہو چکے ہیں آج. وہ مولوی آئے, صاحب علم آئے, عمل کیے, چیک کیا, پڑھائی کی, کہتے ہیں تسی کچھ کر لو اتنے تھوڑا کم. اچھا بتایا بھی انہوں نے؟ پھر نا ہم نے جگہ دیکھ کر بھی, ایک تجربہ ہوتا ہے نا, جی جی بالکل. یہ دیکھ رہے تھے جہاں ہم اینڈ پہ پہنچے نا, اس جگہ کے کونے میں وہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں 2-3 نکڑ, انہوں نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا, ہم نے کہا ذرا منبع نہیں لگتا ایک مسکن. اور یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جو آخری جگہ ہو, کونے کا جگہ ہو, یا جس کے پیچھے جنگل ہو, جہاں سے شروعات ہو سکتی ہو نا, ادھر سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے وہ اس پورے ایریے میں. جگہ بہت بڑی ہے. ایک بھائی نے کی کوشش ہے, یہ تو 10 لوگوں کو بدلا, الیکٹریشین, پلمبر اور 2-3 صاحب علم لوگوں کو دکھایا. یہ ایک بھائی کی کوشش ہے. ایسی 1-2 بھائیوں نے اور بھی کوششیں کی ہیں اپنی, کہ یار ہم نے یہ زمین لی ہے زراعت اور کام اور زمین اور اس طرح کے معاملوں کے لیے. اب وہ دوسرے تیسرے نے بھی کوشش کی ہے, تو سب نے کہا کہ نہیں جی یہاں نہیں. اچھا چلو, ایک ہوتا ہے نا, شاید ایک خیال آتا ہے زمین کا مسئلہ ہو, یار ایک بات ہے, شاید ان کو صحیح بندے نہیں مل رہے, لوگ نہیں مل رہے. او بھائی, لوگوں کو غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا چند, جی یہ یقیناً ہمیں نہیں بتائی گئی صاحب. اس کے علاوہ پہلی بار تھوڑی ہوا ہے دادا. یہ تو آپ جاؤ گے تو خود آپ سوچو گے کہ یار ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یا انہوں نے اس بات کو, جس بات کو سیریس لینا اس کو لیا نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی ہونا کہ جگہ خراب نہ ہو. نہیں بھائی, جگہ خراب تو ٹھیک ہے, پانی کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم سے ذکر نہیں کیا تو کسی سے بھی نہیں کیا ہوگا. یہ ان کی اپنی یہ غلطی کہہ لیں. حالانکہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جی, تو جتنا چھپائے گا اتنا لمبا ہی ہوگا کام. ساری بات صاف بات خود کر دے. اور پھر کچھ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی نکلوا لیتے ہیں, اگلوا لیتے ہیں. اصل بات آپ کو چھپانے کا تو کچھ دکھ ہے ہی نہیں ہے نا. اور بھائی ایک صاحب علم کو لائے تھے, جی صحیح ہے, وہ رات کے 2 بجے بھاگا ہے اس جگہ کے اندر سے. اس نے وہ آوازیں سنی ہیں, وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ, میں بول رہا ہوں, وہ بیٹھ نہیں سکا ہے سجاد بھائی. کامران کیا ہوا, کیا ان کے ساتھ, یہ تو بتاؤ. اس نے, وہ بول رہا ہے کہ میں نے سمجھو وہ چیزیں دیکھی ہیں جو میں نے لائف میں اپنی نہیں دیکھی ہیں. او بھائی بتایا نہیں ہے صاحب, دیکھا کیا سر؟ نہیں یہ نہیں بتایا اس نے, لیکن ایسی چیزیں دیکھی ہوگی سہیل بھائی جو اس سے برداشت ہی نہیں ہوا ہے. بالکل بالکل. اور عام بندہ نہیں, خود مطلب عمل کرنے والے جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکے. تو ایسی تو نہیں لوگ کہہ رہے کہ آپ چھوڑ دیں, کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں بھائی. دن ہے ابھی تو دن کی روشنی ہے. شکر ہے جلدی پہنچ رہے ہیں, اللہ کا شکر. دن میں پہنچ جائیں گے جی. آج ہم ٹائم سے بہت پہلے ہیں اور دن میں پہنچ جائیں گے. اور دن میں ہی دیکھ لیتے ہیں, جیسے بہت سی باتیں یقیناً ہمیں نہیں بتائی گئی ہوں گی, نہ پتہ ہوگا تو وہاں چل کے ہی سامنے آئیں گی. لیکن جو باتیں پتہ ہیں وہ یہ ہے کہ جی کوئی وہم دھوکہ اتفاق والی بات نہیں ہے. 1 2 3 کوششیں نہیں کی, دہائی مطلب 10 بار 15 بار 20 بار کوشش کر چکے ہیں اپنی, اور کوئی اس کا جو ہے نا سب. یہ بھی دکھائیں گے صاحب, آس پاس پانی ہے. بالکل بالکل, میں آپ کو دکھاؤں گا. پڑوس میں آس پاس ہریالی دیکھیں گے. مخصوص کچھ ایریا ہے جہاں پر کہتے ہیں جی نہیں, یہ باؤنڈری وال ہے نا سجاد بھائی, صحیح سامنے, اس کے اندر نہیں ہے, صحیح. اس کے علاوہ ہے. آپ کو پتہ ہے کامران, آپ تھے نا شیخو پورہ میں ساتھ. جی جی بھائی بالکل. سر بھائی ایک مخصوص جگہ کو نا وقف کیا ہوا تھا اس مخلوق کو. وہاں مالکان جو ہے نا زرخیزی نہیں کرتے تھے. وہ ٹیلا تھا اور ایک ہی وہ کھجور کا درخت تھا پورے شیخو پورہ کے اندر. بھائی جان بھولوں گا بھی نہیں وہ جگہ کو, جو میری کمر اور آپ کا جو حال ہوا, یقین کرو کیسے پہنچے کراچی میں وہ ہم جانتے ہیں. صحیح. تو وہاں نا بھائی جان آس پاس ہر جگہ زرخیزی دکھائی ہے آپ کو ہم نے. ادھر تو باقاعدہ معاہدہ تھا, جمعرات کو بھائی جان اس درخت میں سے آگ کے گولے نکلتے تھے اور پورا علاقہ دیکھتا تھا. پاس قبرستان تھا, گولے نکل کے قبرستان میں جاتے تھے اور قبرستان سے اس درخت کے اوپر آتے تھے. میں نے دیکھا وہ جلا ہوا درخت ہے پورا دکھایا ہے دادا میں نے. تو ایسے نا کچھ ہوتے ہیں پرانے معاہدے, کمٹمنٹس, ایک بانڈ ہوتا ہے جو شاید بڑوں کو پتا ہوتا ہے, آگے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ہوا کیا, بانڈ تھا پرانوں کا. تو جو بعد میں جنریشن آئی نا ان کی, انہوں نے کیا کہا, یار ہمارے بڑوں نے اتنی مربع زمین چھوڑی ہوئی ہے, اتنی ایکڑ اتنے مرلے زمین چھوڑی ہوئی ہے, ہم اس کو نا کاشتکاری کر لیتے ہیں. یار تمہارے بڑوں نے اگر چھوڑی ہوئی تھی تو کوئی وجہ تھی نا, وہ کیوں چھوڑی ہوئی تھی کہ بھائی ادھر ان کو دے دی ہے جگہ, اس پر ہم نے کاشتکاری نہیں کرنی. لیکن جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے آ کے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور جب کرنے آئے ہیں تو پھر بھگتا ہے, ایسا بھگتا ہے. پھر ہم نے بلایا ہے, گئے تھے ہم, آپ کے سامنے دکھایا ہے سب. اب
یہ خیال بھی ہے کہ شاید پہلے سے ایک معاملے ہوں، اور ایک خیال یہ ہے کہ شاید کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو. پھر ایک خیال یہ ہے کچھ علاج کرنے والے بھی ایسے ہو جاتے ہیں جہاں ایک بات ایک گولی سے حل ہونی ہوتی ہے وہاں وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں، بالکل وہ اور بڑھ جاتی ہے بڑھ بات. جاتی ہے. کوشش تو یہ ہو انسان کی کہ بھائی پیار محبت سے نرمی سے معاملہ ہو سکے. تو یا تو پتہ نہیں کیا وجوہات اصل ہوں گی، لیکن جو بتا رہے ہیں نا بات وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں ہوگی، چھوٹی بات نہیں ہوگی. کہ جی چلو لوگ کوئی دیکھ لے، کوئی خیال آ جائے اس کو. عامل صاحب خود بھاگ گئے اگر 2 بجے رات کو، تو کوئی عام بات نہیں ہوگی. چلے جی دیکھیں چل کے. چلیں چلیں. بسم اللہ. Mm-hmm.